کھانا پینا راشن وہ سب تقسیم کر رہے ہیں، مگر میرا سوال یہ ہے کہ اتنا خطرناک زلزلہ، ہم سب نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کیا اس زلزلے سے سبق لیا؟ کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی کہ یار چند سیکنڈ میں دنیا سے جا سکتے، ہم بھی تو جا سکتے؟ بلکہ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ جناب ترکیہ کے بعد اللہ نہ کرے اب کوئی پاکستان میں بھی ایسا زلزلہ آ سکتا ہے۔ اللہ ہمارے وطن کو محفوظ رکھے، ہم سب کی جان و مال کو بچائے، لیکن یاد رکھیے زلزلہ وہ آفت ہے کہ اس کے آنے کی نہ کوئی پریڈکشن کر سکتا ہے، اور آ جائے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ دنیا کی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، میں نے بڑی بڑی فیکٹریوں میں آگ لگی ہوئی دیکھی، پیارے اسلامی بھائی، ریفائنریوں میں آگ لگی ہوئی دیکھی، ہیلی کاپٹر سے آگ بجھا رہے تھے مگر آگ نہیں بجھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ مجھے بتاؤ نا، اربوں خربوں روپے جن کے تھے وہ سب زیرو ہو گئے۔ کیسے لوگ زیرو ہوئے پتہ ہے؟ ظلم کرنے والے بھی گھر بے گھر ہوئی تھی، بچے بھی تھے، ہم سب گھر والے اس بلڈنگ کے نیچے ٹینٹ لگا کر رہنے لگے، پیسے تو تھے نہیں، کہاں جاتے؟ شام اس نے مجھے گھر سے نکالا، رات زلزلہ آیا، صبح مالک مکان بھی میرے ٹینٹ میں آ گیا۔ کل مجھے گھر سے نکالا، آج خود گھر سے باہر گیا۔ یہ میرے اور آپ کے پیسوں کی، مکان کی، دنیا کی حیثیت۔ خدا را سمجھو، اللہ جب چاہے گا اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ اپنا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بڑا کرو فر سے کہتے ہیں، اتنے پیسے سات پشتے کھائیں گی ختم نہیں ہوگا۔ ارے تمہاری بھول ہے، میرے رب نے چاہا تو سیکنڈوں میں سب ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا، عاجز رہنا، انکساری کرنا، اللہ میرا کچھ نہیں، سب تو نے دیا ہے، جو دیا ہے اللہ سے باقی بھی تو نہیں رکھنا ہے، زوال نعمت سے تو نہیں بچانا ہے۔ میں تیرا بندہ عاجز، جو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ پلیز اپنی اڑان نیچی رکھیں، ہمیں رب کا بندہ بن کے رہنا ہے، عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں پر ظلم، لوگوں پر تکبر اترانا نہیں ہے، بلکہ مزہ اس میں ہے۔ کہتے ہیں نا، جس شاخ پر پھل لگتے ہیں وہ زیادہ جھکتی ہے۔ پھل لگانے ہیں نا تو جھکے رہو اور اللہ پھل لگا دے گا۔ اور پھر اللہ نے مال دیا تو اس مال کا حق ادا کرو، اس کی زکوٰۃ پوری ادا کریں، اس کا عشر پورا ادا کریں۔ یہ مال برباد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا جو مال کا حق ہے وہی ادا نہیں کرتے۔ میں ہمارے رکن شورا فاروق بھائی موجود ہیں، آج ہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں بڑی غربت ہے۔ ہم کہتے ہیں واقعی اللہ پاک رحم فرمائے، مہنگائی بھی بہت ہے، مگر کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ایک دور ایسا آیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ آپ بلیو کریں، میں کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ بھی انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنی کراپ ہوتی ہے، کتنا گندم ہوتا ہے، کتنا چاول ہوتا ہے، کتنا گنا ہوتا ہے، کتنی کپاس ہوتی ہے، کتنے فروٹس ہوتے ہیں، کتنے کنو ہوتے ہیں، کتنے آم ہوتے ہیں۔ ساری بڑی فصلوں کو کیلکولیٹ کر لیں، اس کی تعداد بھی لکھی، اس کی قیمت بھی لکھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ اگر اس کا عشر نکالیں، سارے زمیندار عشر نکال دیں، اس کی پوری تفصیل ہے کہ کچھ لوگوں کا 10% نکلتا ہے، کچھ لوگوں کا 5% نکلتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں 5% بھی اگر سب کا کیلکولیٹ کر لینا تو پاکستان میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ بدقسمتی سے ہم عشر نہیں نکالتے، اگر پیسہ ہے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، پھر کہتے ہیں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری ٹینشنیں ختم نہیں ہو رہی۔ حدیث پاک میں یہ تو مال کا میل ہے نا، زکوٰۃ جو مال کا میل نہیں نکالے گا وہ سارے مال کو میلا کر دے گا۔ اتنا شاندار نظام زکوٰۃ شریعت نے ہمیں دیا کہ سب لوگ اپنی زکوٰۃ پوری نکالیں، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، سارے غریب خوشحال ہو جائیں گے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، مگر نہیں نکالتے، حساب نہیں کرتے، ذہن ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ مال انگاروں کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ تو خدا را اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یا اللہ تو نے مال دیا، میں اس مال سے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کروں۔ زکوٰۃ میں بھی پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، حق ان کا پہلے، عشر میں بھی پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، لیکن نکالے تو صحیح نا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، نماز سے اللہ کو راضی کریں، نیک اعمال سے رب کو راضی کریں، توبہ کریں اور عاجزی کریں، انکساری کریں۔ یہ اسی سلسلے میں ایک اور ایمان افروز واقعہ ہوا کہ ایک بچی کو 3-4 سال کی اس کی عمر تھی، اس کو 5-6 سال عمر ہوگی، 7 سال عمر ہوگی، اس کو 3 یا 4 دن بعد ملبے سے نکالا گیا، زخموں سے چوٹ۔ اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے 3 دن سے نماز نہیں پڑھی ہے۔ خدا کی قسم، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بچی کا میسج ہے
کہ وہ ملبے میں دبی ہوئی ہے، اس کو یہ فکر نہیں کہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، میرے پیر ٹوٹ گئے، میری ماں ہے کہ نہیں، وہ اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ میری نماز چلی گئی، میرا کیا بنے گا؟ جو جس کی بستر پر نماز جاتی ہے وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جس کی کاروبار کے اندر مصروف ہو کر نماز چلی جاتی ہے وہ رب کو کیسے جواب دے گا؟ جو دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، کھیل کود رہا ہے، مگر نماز کا وقت جا رہا ہے، وہ اللہ کو کیسے جواب دے گا؟ پلیز اب بھی سبق نہیں لیں گے، یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، آج اس بیان سے خدا را یہ سبق لے کے جائیں کہ کبھی بھی ہم اترائیں گے نہیں، تکبر نہیں کریں گے۔ آج سے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، غریبوں کے ساتھ پیار دیا کرو۔ آپ بیٹھو گے نا، آپ کے دل سے تکبر اترنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی ان کے گھر چلے جائیں، سلام میں پہل کریں انشاءاللہ، اور اللہ سے عرض کریں گے اللہ میں کچھ بھی نہیں، سب تیرا ہے۔ اور جب یہ آپ کی کیفیت بنے گی نا، پھر دیکھیے اللہ آپ کی نعمتوں میں اور برکت ڈال دے گا۔ اور اس کا حق ادا کریں، زکوٰۃ پوری دیں، عشر پورا کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ جانا ہم سب نے، زلزلہ نہ بھی ہے پھر بھی جانا ہے، کسی دن سوئیں گے صبح اٹھیں گے ہی نہیں، وقت تو آ جائے گا نا۔ تو آج سے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی